باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خروج باب 23۔ تو جھوٹی خبر مت اڑا اور جھوٹی گواہی کے لیے شریر کا ساتھی مت ہو۔ تو بدی کرنے کے لیے امبو کی پیروی نہ کر اور نہ کسی مقدمے میں راستی بگاڑنے کے لیے لوگوں کی کثرت کی طرفداری کر کے گواہی بدل دے۔ غریب آدمی کے مقدمے میں بھی طرفداری نہ کرنا۔ اگر تو اپنے دشمن کا بیل یا گدھا بے راہ جاتا پائے تو اسے اس کے پاس پہنچا دے۔ اگر تو اپنے کینہ ور کے گدھے کو دیکھے کہ بوجھ کے نیچے گر گیا ہو، کیا تو اس کو اٹھانے سے انکار کرے گا؟ یقیناً تو اس کے ساتھ مل کر اسے اٹھائے گا۔ تو غریب آدمی کے دعوے میں انصاف کو نہ بدلنا۔ تو جھوٹی بات سے کنارہ کر۔ تو بے گناہوں اور صادقوں کو مت قتل کر، کیونکہ میں شریر کو بری نہ کروں گا۔ تو رشوت نہ لینا، اگر رشوت داناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو بگاڑتی ہے۔ تو مسافر کو تنگ نہ کر، کیونکہ تم مسافر کے دل کو جانتے ہو، اس لیے کہ تم بھی ملک مصر میں مسافر تھے۔ دینی قوانین۔ 6 برس تو اپنی زمین کی کھیتی کر اور پیداوار جمع کر، لیکن 7ویں برس اسے چھوڑ دے کہ پڑی رہے، تاکہ تیری قوم کے مسکین اس سے کھائیں اور جو ان سے بچ رہے اسے جنگلی چوپاہے کھائیں۔ اور ایسا ہی تو اپنے انگور اور اپنے زیتون سے کرنا۔ 6 دن تو اپنا کام کاج کرنا اور 7ویں دن تو سبت منانا، تاکہ تیرے بیل اور تیرے گدھے کو آرام ملے، اور تیری لونڈی کا بیٹا اور مسافر تازہ دم ہو، اور سب کچھ جو میں نے تم سے کہا ہے تم مانو، اور کسی دوسرے معبود کو تو نام تک نہ لینا، اور نہ وہ تیرے منہ سے سنا جائے۔ سال بھر میں تو 3 دفعہ میرے لیے عید کرنا۔ تو عید فطیر منا، ابیب مہینے کے مقررہ وقت میں، جیسا کہ میں نے تجھے حکم دیا۔ تو 7 دن فطیری روٹی کھانا، کیونکہ اسی مہینے میں تو مصر سے باہر نکلا، اور تم میرے سامنے خالی ہاتھ مت آؤ۔ اور فصل کاٹنے کی عید تیرے اناجوں کے پہلے پھلوں کی جو تو نے کھیت میں بوئے، اور غلہ جمع کرنے کی عید سال کے آخر میں، جس وقت تو کھیت سے اپنے اناجوں کو جمع کرے۔ سال میں 3 دفعہ تیرے سب مرد خداوند خدا کے آگے حاضر ہوں۔ تو میرے ذبیحے کا خون خمیر کے ساتھ نہ گزرانا، اور نہ میری عید کی چربی کو صبح تک رہنے دینا۔ تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں میں سے پہلوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا۔ تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں مت پکانا۔ دیکھ، میں تیرے آگے آگے ایک فرشتہ بھیجتا ہوں، جو راہ میں تیری حفاظت کرے گا اور تجھے اس جگہ لے جائے گا جو میں نے تیار کی ہے۔ پس تو اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا، اور اس سے سرکشی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری خطا سے درگزر نہ کرے گا، اس لیے کہ میرا نام اس میں ہے۔ پر اگر تو اس کی بات مانے گا اور جو کچھ میں تجھ سے کہتا ہوں وہ سب کرے گا، تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن ہوں گا اور تیرے تنگ کرنے والوں کو تنگ کروں گا، کیونکہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور کنانیوں اور حوریوں اور یبوسیوں کے ملک میں داخل کرے گا۔ میں انہیں ہلاک کروں گا۔ تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی خدمت کرنا، نہ ان کے کاموں کے کام آنا، بلکہ تو انہیں ہلاک کرنا اور ان کے ستونوں کو ضرور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تو وہ تیری روٹی اور تیرے پانی کو برکت دے گا، اور
تمہارے درمیان سے بیماریوں کو دور کرے گا۔ تیرے ملک میں کوئی حمل نہ گرے گا، نہ کوئی بانجھ ہوگی، اور میں تیرے ایام کا شمار پورا کروں گا، اور میں تیرے آگے اپنی دہشت بھیجوں گا۔ میں ان قوموں کو جن کی طرف تو جائے گا ہلاک کروں گا، اور ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے سامنے پیٹھ پھیر دیں گے۔ میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا، اور وہ تیرے سامنے سے حوریوں اور کنانیوں اور ہتھیوں کو رینگ دیں گے۔ میں انہیں ایک ہی برس میں تیرے سامنے سے دفع نہ کروں گا، تاکہ ملک ویران نہ ہو جائے، اور جنگل کے درندے تیرے مقابلے میں بڑھ نہ جائیں۔ میں انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تیرے سامنے سے دفع کروں گا، جب تک کہ تو نہ بڑھے اور زمین کا وارث نہ ہو۔ اور میں بحر کلزم سے لے کر فلسطین کے سمندر تک، اور بیابان سے لے کر دریا تک تیری حد مقرر کروں گا، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں کو تیرے حوالے کروں گا، اور تو انہیں اپنے سامنے سے دفع کرے گا۔ تو ان سے اور ان کے معبودوں سے عہد مت باندھنا، اور وہ تیرے ملک میں نہ رہیں، تا نہ ہو کہ وہ میرے خلاف تجھ سے گناہ کرائیں کہ تو ان کے معبودوں کی بندگی کرے، تو یہ تیرے لیے پھندہ ہوگا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔